السلام علیکم۔ نامور بادشاہ اور جرنیل، اس بک کا پارٹ 1 ہم پہلے شیئر کر چکے ہیں، تو اب پیش خدمت ہے آپ کے پاس سیکنڈ پارٹ۔ اس میں سب سے پہلے ہے منصور ابو جعفر، ابو العباس الصفلاء کا بھائی، جو اس کی موت کے بعد تحت نشین ہوا۔ مکے سے فوراً کوفہ آئے اور عنان میں حکومت سنبھالی، کیونکہ شام میں اس کے چچا عبداللہ بن علی نے بغاوت کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ منصور نے ابو مسلم کی مدد سے عبداللہ بن علی کو گرفتار کر کے ایسے محل میں قید کر دیا جس کی بنیادوں میں نمک بھرا ہوا تھا اور جو پہلی بارش میں زمین بوس ہو گیا۔ چچا کے خاتمے کے بعد اب اسے اپنا محسن ابو مسلم کا اقتدار بھی کھٹکنے لگا تھا، لہٰذا اسے بھی ہیلے بہانے دربار میں قتل کروا دیا اور اس طرح عباسی سلطنت کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دیں کہ یہ سلطنت 500 برس قائم رہی۔ نیپولین بوناپارٹ ایک جانا مانا جرنیل تھا جس کا تعلق فرانس سے تھا۔ 1794 میں پیرس میں آ کر اس نے حکومت کا تختہ الٹا، انتظامیہ کی دری دور کی، امن قائم کیا۔ 18 مئی 1804 کو اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کیا۔ 1805 میں آسٹریا اور 1086 میں جرمنی کو شکست دی۔ 1812 میں روس پہ حملہ کیا، شکست کھائی اور اسی پسپائی میں ساری فوج اس کی وہ تباہ ہو گئی تھی۔ 1815 میں واٹرلو کے مقام پر شکست کھائی اور سینٹ ہیلینا کے جزیرے میں جلا وطن ہوا اور وہیں اس کی انگلستان کی ملکہ 20 جون 1837 میں تخت پر بیٹھی۔ 1840 میں جرمن باشندے البرٹ سے شادی کی۔ 1876 میں ہندوستان کی ملکہ بنی۔ 1887 میں تخت نشینی کی، سلور جبلی مکمل کی اور 10 سال بعد ڈائمنڈ جبلی منائی۔ میری ملکہ اسکاٹ لینڈ، جو کہ بامشکل 1 ہفتے کی تھی، تو ملکہ بن گئی۔ 1548 میں اسے فرانس بھیج دیا گیا، جہاں اس نے شادی کی شاہ فرانس سے۔ ہیپرن اول سے جب اس نے شادی کی تو اس کے امراء وہ سخت ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ بھاگ کے آگے انگلستان میں رہی، تو وہاں ہی یہ قید رہی اور ملکہ الزبتھ کے حکم سے قتل کر دی گئی۔ ڈیوڈ اسرائیلی لیڈر تھا۔ اس نے یہودی مزدور پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست قائم ہوئی تو یہ اس کا پہلا وزیر اعظم بنا۔ عبداللہ بن زیاد کوفے کا گورنر تھا۔ مسلم بن عقیل اس کے دور میں کوفے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے راہ ہموار کرنے آئے۔ اس وقت ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا، لیکن یزید نے اسے تبدیل کر کے کوفہ بھیج دیا۔ یہاں آ کر اس نے مسلم بن عقیل کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی اس نے بیش بہا کوشش کی، جس کے نتیجے میں واقعہ کربلا ہوا۔ بعد ازاں ابن زیاد کا مقابلہ مختار بن ابی عبید سے ہوا، جس میں ابن زیاد کو شکست ہوئی اور وہ قتل ہوا۔ قتل کے بعد اس کے سر کو کوفے میں اسی جگہ لا کر رکھا گیا جہاں 6 سال قبل امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا۔ بچہ سکا ایک تاجک ڈاکو تھا، اس کا نام حبیب اللہ تھا۔ اس نے بادشاہ امان اللہ خان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے تخت حاصل کیا، تو 1929 میں نادر خان نے کابل جب فتح کیا تو اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ حر بن یزید تمیمی، یہ بنو تمیم کا وہ فوجی سردار تھا جسے ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آنے کی خبر سن کر 1000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اپنے دستے کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کے دائیں بائیں لگا رہا، انہیں میدان کربلا تک لایا۔ اس وقت اسے خیال نہ تھا کہ معاملہ اس قدر سنگین ہوگا، لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ ابن زیاد مصالحت کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کی تلافی کے لیے وہ اپنے بیٹے، بھائی، بیوی اور غلام سمیت حضرت امام حسین کے ساتھ مل گیا۔ انہی کے ہمراہ شجاعت دیتے ہوئے اپنی جان نذر کی اور شہادت پائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، آمین۔ ایوب خان فیلڈ مارشل، 1951 میں انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ 1954 میں وزیر دفاع بنے۔ 1958 کو صدر سکندر مرزا نے آئین منسوخ کیا تو ملک میں مارشل لا لگایا۔ 1959 میں انہوں نے بنیادی جمہوری نظام قائم کیا۔ ان کے منتخب ممبروں نے ان کو صدر بننے کی توثیق دی۔ پھر 1965 میں یہ دوبارہ
صدر منتخب ہوئے۔ 1969 کو ملک گیر احتجاجی تحریک کی صورت میں یہ اقتدار جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر کے تو چلے گئے۔